أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، یہ سورہ فاتحہ کی پاکیزہ، مقدس، بابرکت آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ صورت نازل فرما کر اپنے بندوں پر بڑا احسان، بڑا فضل اور بڑا کرم فرمایا. حق تعالی شانہ نے قرآن پاک کی صورت میں بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھایا، اور صرف مانگنے کا طریقہ نہیں سکھایا بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنیادی اہم عقیدوں کی اپنے بندوں کو تعلیم بھی دی، اور یہ بھی بتایا کہ ہم سے جو چیز مانگنا ہے وہ سب سے قیمتی چیز مانگنا، اور وہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دی، اور فرمایا کہ مانگنے سے پہلے تو ہماری حمد و ثنا کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوری کو دیکھا اور عاجزی کو دیکھا، تو کمزوری اور عاجزی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے خود ہی حمد و ثنا کے کلمات بھی سکھا دیے. چنانچہ فرمایا کہ یوں کہنا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے. اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما کر پہلا ہی سبق پڑھا دیا، وہ یہ ہے کہ جب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں تو عبادت بھی اللہ ہی کے لیے خاص ہے. کوئی حقیقی تعریف کا مستحق اس کے علاوہ نہیں ہے، اور کوئی عبادت کا مستحق بھی اس کے علاوہ نہیں ہے. اور یہ بھی فرما دیا کہ دنیا میں جس کسی کی بھی تعریف کی جائے گی وہ تعریف اس کی نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی ہے. جب اس کے بنانے والے کی ہے تو آدمی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوگا کہ جس میں اس نے خوبیاں دیکھیں، کمالات دیکھے، اسی کے آگے جھک گیا، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا. ایسا نہیں ہے. جس کی بھی تعریف کر رہا ہے وہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ تعریف حقیقت میں اس کی نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی ہے، اس میں خوبیاں اور کمالات رکھنے والے کی ہے. تو بندہ غلط فہمی سے بچ گیا جو تعریف کر رہا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں لہذا میں تعریف کا مستحق ہوں، میرے اندر کمال ہے، میرے اندر خوبیاں ہیں. وہ یہ نہ سمجھے بلکہ وہ کیا سمجھے یہ جو تعریف کر رہا ہے تو اللہ کی تعریف کر رہا ہے، جو خوبیاں میرے اندر ہیں
یہ میری ذاتی نہیں ہے، یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، اور دوسرے کی دی ہوئی چیز پر فخر کرنا اور ناز کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تو حماقت ہے۔ جس نے دی ہے آج وہ واپس بھی تو لے سکتا ہے، تو ایسی چیز جو ذاتی نہ ہو اس کے اوپر فخر کرنا کیسا؟ کسی کی آپ نے گاڑی مانگ لی اعلیٰ درجے کی، اور اس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ فخر کر رہے ہیں کہ اب اس گاڑی پہ سوار ہے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ میاں آپ کی تو ہے ہی نہیں، کسی کی دی ہوئی ہے، ساری عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ بندے کے دل میں خناس نہ پیدا ہونے پائے کہ ہمارے اندر یہ کمال ہے، یہ خوبیاں ہیں، ہماری تعریف ہو رہی ہے۔ یہ جب ہی ہوگا جب بندہ یہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یا جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا کرتا۔ لہذا تعریف کی مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی، 3 صفات بیان فرمائی۔ فرمایا رب العالمین، تمام تعریفوں کا مستحق وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عالموں کا رب ہے۔ عالم کے معنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اور جتنے بھی ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کا رب اللہ ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ، اور ان کی حفاظت کرنے والا اللہ، اور ان کو نعمتیں دینے والا اللہ۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جب اکیلا وہی داتا ہے اور باقی سب بھکاری ہے، وہی دینے والا ہے، باقی سب محتاج ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر تعریف کا مستحق اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، سب منگتا ہے، سب محتاج ہے، سب فقیر ہے۔ فرمایا انتم الفقراء واللہ الغنی، تم فقیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، مالک ہو، کاروبار کا، جائیداد کا، اللہ فرماتا اپنی اوقات میں رہو۔ اوقات بھولے تو فرعون بن جاؤ گے، نمرود بن جاؤ گے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے؟ تو سمجھ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ میری اپنی ذاتی ہے۔ وہ محتاج ہے، بادشاہ، غنی، فقیر سب محتاج ہے۔ ایک شخص آیا بادشاہ کے پاس اپنی ضرورت کے لیے، بادشاہ سے سوال کریں گے، پوچھا بادشاہ سلامت کہاں ہیں؟ کہا وہ حرم میں ہیں۔ وہ حرم میں پہنچ گیا، دیکھا وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، یہ بادشاہ ہے، ہم ان سے مانگنے آئے یہ بھی مانگتے ہیں۔ کہا یہ بھی مانگتے ہیں۔ کس سے مانگتے ہیں یہ؟ کہا جس سے سبھی مانگتے ہیں اسی سے یہ بھی مانگتے ہیں۔ کہا جب یہ اس سے مانگ رہے تو ہم ان سے مانگ کے کیا کریں، اسی سے نہ مانگے؟ تو مسجد میں جو آتے ہیں مانگنے والے، مسجد میں، اور سب سے بڑی مسجد حرم میں بھی لوگ مانگتے ہیں، یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ وہ تو جگہ ایسی ہے جہاں سب اللہ سے مانگنے آئے ہیں اور تم وہاں اللہ کے بندوں سے مانگنے آئے ہو۔ تم بھی مانگتے اللہ ہی سے تو تمہیں سب کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اور ایک شخص جس کو اپنی بچی کی شادی کی فکر تھی، اس نے کہا مانگنا تو بری بات ہے، سوال کرنا تو ذلت ہے، لیکن شادی کا فریضہ بھی ادا کر رہا ہے۔ تو اس نے ادھار لے کر ایک تھان بنا، بڑا قیمتی، بڑی لاگت والا، اور سوچا یہ کہ یہ بادشاہ کو ہم ہدیے میں دیں گے۔
اور جب بادشاہ کو ہدیے میں دیں گے تو بادشاہ کیا کرے گا؟ ہمیں اس سے بڑھ کے انعام دے گا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا یہ کس کی کتنی قیمت ہے، کتنے میں تیار ہوا، کتنی لاگت آئی؟ تو انہوں نے کہا 10,000۔ کہ یہ تو بہت ہے، 10,000 کا کہاں ہوا؟ یہ لے جائیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جس سے اس نے آس لگائی تھی وہ آس ٹوٹ گئی، اب کہاں جائے، کسے دیکھے، کس سے فریاد کرے؟ اے ہجوم نامرادی دل میرا گھبرائے ہے، کہاں جائیں؟ جب ہر طرف سے بندہ ٹوٹ جاتا ہے، سارے آسرے ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کو پھر ایک ہی آسرا نظر آتا ہے، اور وہ آسرا اللہ کا ہے۔ سیدھا گھر میں پہنچ گیا، اللہ کے گھر میں، اور تھان رکھا سامنے، اور اس کے بعد پڑھی اس نے 2 رکعت نماز، اور سجدے میں اللہ سے فریاد کرنے لگا اور رونے لگا زار و قطار۔ وہ مسجد تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت کے کانوں تک بھی اس کی آہ و بکا، گریہ و زاری، رونے کی آواز پہنچ گئی۔ فرمایا دیکھو کون ہے؟ تو پتہ چلا ایک صاحب ہیں، تھان سامنے رکھ کر روکا، بلا کے لاؤ، کیا معاملہ ہے؟ پوری صورتحال اس نے بتائی۔ تو خادم سے فرمایا وہ جو میری جیب میں 10,000 روپے رکھے ہوئے ہیں کرتے میں، اترے ہوئے کرتے میں، وہ لاؤ اور اس کو دے دو۔ اور تھان خود رکھ لیا، خرید لیا۔ جو بادشاہوں کے ہاں جس کی مراد پوری نہ ہوئی، اللہ والوں کے ہاں اس کی مراد پوری ہو گئی۔ اس لیے کہ بادشاہ ہے مگر دل نہیں ہے بادشاہوں والی۔ اصل غنا جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، دل کے فقیر ہیں، ظاہری بادشاہ ہیں۔ اور اللہ والوں کے وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ بظاہر ان کا ہاتھ خالی ہے ان کے پاس بظاہر کچھ نہیں، مگر دل کے وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ نیم نانے گر خورد مرد خدا، بدل درویشاں کند نیمے دیگر۔ اگر اللہ والا آدمی آدھی روٹی کھاتا ہے تو آدھی وہ خیرات بھی کر دیتا ہے۔ ایک ہی روٹی ہے، آدھی کھا لی اور آدھی خیرات بھی کر دی۔ بادشاہوں کا حال کیا ہے؟ ہفت اقلیم اور بگیرت بادشاہ، ہم چنا دربند اقلیم دیگر۔ اگر 7 ملکوں پر بادشاہ قبضہ کر لے، 7 ملک فتح کر لے، پھر بھی اس کی طبیعت بھرے گی نہیں، وہ چاہے گا 8واں اور ہمارے قبضے میں آ جائے۔ یہ فقیر ہیں اور وہ بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہوں کے فقیر ہیں دل کے۔ حدیث میں ان الغنا غنا النفس، مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ یہ ظاہری مال ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ مالدار مگر دل کے فقیر ہے۔ تو غرضے کی اللہ تبارک و تعالی رب العالمین، وہ عالموں کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی عالموں کا رب نہیں۔ سب منگتا ہے، سب بھکاری ہے، سب محتاج ہے، لہذا تعریف کا مستحق بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رحمان نہیں، اس کے علاوہ کوئی رحمان الرحیم نہیں ہے، تو کوئی تعریف کا مستحق بھی نہیں ہے۔ رب العالمین کے بعد جو الرحمن الرحیم فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کو پیدا کیا اور ہر ایک کو نوازتا ہے، اور ہر ایک کو پیدا کرنے کے بعد اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی مرادیں پوری کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا پورا دنیا اور دنیا کا نظام اور سارے عالم کی جو رکھوالی اور رزاقی ہے، کیوں ہے آخر؟ یہ تو کیوں کیا خدا نے؟ فرمایا یہ کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی اور سب کو روزی دے رہا ہے اور سب کو پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں ہے۔
کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر وہ کسی کو نہ پیدا کرتا پورے عالم کو، جب بھی اس کی خدائی میں فرق نہیں تھا، اور پیدا کر دیا جب بھی اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ربوبیت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، رحمت کی وجہ سے۔ اور رحمت کی صفت سب سے زیادہ اور سب سے اعلیٰ رحمان، جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہ ہو، یہ اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں، یہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ شفقت، رحمت، ترس تمام مخلوقات میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو پایا جاتا ہے یہ ذاتی نہیں ہے، یہ سب اس کا عطا کیا ہوا ہے۔ لیکن ذاتی صفت رحمت اللہ ہی کے پاس ہے، اور کیسی اس کی رحمت ہے اس نے کہہ دیا، اس کی کوئی تھا نہیں ہے، اس کی کوئی تھا نہیں۔ سمندر کی تھا ہے نہیں ہے؟ بولو کتنا بڑا سمندر ہے، دنیا کے 3 حصے پر سمندر، 1 حصے پر آبادی۔ دنیا کو کہا جاتا ربع مسکون، ربع کے معنی چوتھائی، اور مسکون کے معنی وہ چوتھائی علاقہ جس کے اوپر آبادی ہے۔ صرف چوتھائی علاقے پر آبادی ہے، اور 3 علاقے کہاں ہیں؟ پانی میں ہیں۔ اتنا بڑا سمندر، آدمی کنارے کھڑا ہو جائے تو اس کی نگاہیں جواب دے جائیں گی، مگر سمندر کا کنارہ نظر نہیں آئے گا۔ مگر اس کے باوجود سمندر ہے کیا؟ محدود، ایک اس کی لمٹ ہے، لمیٹیڈ ہے، وہ اس کی تھا ہے، اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے۔ مگر اللہ کی رحمت، اس کی کوئی تھا نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس نے خود کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے بڑی۔ اسی لیے کہا اللہ سے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اللہ سے بدگمانی کیا؟ کہ بڑے مجرم ہیں ہم، اللہ ہمیں نہیں معاف کرے گا، ہم اتنے بڑے گناہ، اتنے گناہ کیسے اللہ معاف کرے گا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھا ہے اور اللہ کی رحمت کو کم سمجھا ہے۔ ساری گندگی، دنیا کی غلاظت بہہ بہہ کے سمندر میں آ رہی، اور اس کے باوجود سمندر ناپاک نہ ہوا۔ ایک اس کی لہر آئی اور ساری گندگی کو اس نے پاک کر دیا۔ یہ گناہوں کی بساط کیا ہے، اوقات کیا ہے اللہ کی رحمت کے سامنے۔ کسی نے کہا شوق سے لکھیں فرشتے میرے عصیاں رات دن، عصیاں کہتے گناہ کو، شوق سے لکھے فرشتے میرے عصیاں رات دن، ایک ہی رحمت ہے کافی سارے دفتر کے لیے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کا بندوں کو اندازہ ہو جائے تو سارے بندے کیا ہیں؟ پھر گناہ میں مبتلا ہو جائیں، لت پت ہو جائیں۔ اتنی رحمت ہے اللہ کی، کچھ بھی کرو۔ اور اللہ کے انتقام سے اگر واقف ہو جائیں تو پھر کیا ہو؟ گناہ کرنا ہی آدمی چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ یہ عالم کی جو ربوبیت ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اور اللہ کو یہ صفت پسند بہت ہے۔ کون سی؟ رحمت۔ وہ خود ہے رحمان، اور رحمت کی صفت اسے پسند بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت بانٹ دی ہے پورے عالم میں، جانوروں میں بھی شفقت ہے، رحمت ہے انسانوں میں بھی ہے۔ یہ سب خدا کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رحمت جو دی ہے یہ صفت انبیاء علیہ السلام کو دی۔ سب سے زیادہ اللہ کے بندوں پر رحیم اور شفیق اللہ کے بعد کون ہوتا ہے؟ انبیاء ہوتے ہیں۔ مگر انبیاء کے پاس جو رحمت ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کتنے رحیم ہوتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کتنے دن انہوں نے تبلیغ کی؟
یہ ان کی عمر نہیں ہے 950 سال، عمر تو زیادہ ہے ان کی، انہیں کی 40 سال کی عمر میں تو ان کو نبوت ملی، اور نبوت کے بعد انہوں نے تبلیغ کی 950 سال۔ اس کے بعد طوفان آیا تو کتنے ہو گئے؟ 40 اور 900، 990۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 60 سال اور زندہ رہے، کتنے ہو گئے؟ 1000 پر۔ یہ ہے ان کی عمر، اور اس زمانے میں سب کی عمر اتنی نہیں ہوتی تھی، یہ معجزے کے طور پر ان کو اتنی لمبی عمر دی گئی ہے، ورنہ ان کے سامنے انسانی نسل کے 3 دور گزرے، 3 جنریشن گزری ان کے سامنے، دادا کا زمانہ اور باپ کا زمانہ اور پھر پوتے کا زمانہ۔ اتنے دنوں تک تبلیغ کرتے رہے، اور تبلیغ کرنے کے بعد، تبلیغ کرنے کے نتیجے میں لوگوں نے ہار پھول ان کے گلے میں نہیں ڈالے، لوگوں نے ان کو مارا، ستایا، پریشان کیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے سمجھے کہ مر گئے۔ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام تھکے نہیں، 1 ہفتے کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کی بات نہیں ہے، 10 سال کی بات نہیں ہے، کتنی؟ 950 سال، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بھی بد دعا نہیں کر رہے ہیں، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اور جتنا سمجھانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے نوح علیہ السلام نے سارے اپنا لیے۔ رب انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے ان کو علی الاعلان تبلیغ، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور اے اللہ میں نے تنہائی میں چپکے چپکے جا کے بھی ان کو سمجھایا، اور میں نے کیا کیا؟ وَأَعْلَنْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا بتا رہے ہیں؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اے اللہ جتنا جتنا میں تبلیغ کرتا تھا اثر نہیں ہوتا تھا اور بھاگتے رہتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے، کیوں؟ نوح کی شکل نہ دیکھنا پڑے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے چہرے پر کپڑے ڈال دیتے۔ وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر لیتے تھے، پیغمبر کی آواز کہیں کانوں میں نہ چلی جائے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور خود بھی کرتے تھے تکبر، اور دوسروں کو بھی سننے نہیں دیتے تھے، اور 1-2 دن نہیں کہتے، 950 سال۔ جب خدا نے کہہ دیا، اس سے ہمت دیکھیے نوح علیہ السلام کی۔ اگر آدمی تبلیغ کرے 1 سال، اس کے بعد کچھ رزلٹ برآمد نہ ہو تو مایوس ہو جاتا ہے۔ 950 سال، اور پھر وہی، پھر ہو جایا، پھر وہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، نو بس اب ایمان کوئی لائے گا نہیں، جو لا چکے یہی لائیں گے، بس۔ مَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، صرف کتنے؟ 40 مرد اور 40 عورتیں، 80 آدمی، اور 950 سال کی تبلیغ۔ یہ شفقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہمدردی نہیں تو اور کیا ہے؟ سب سے زیادہ صفت رحمت جو اللہ عطا فرماتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ صفت رحمت جس کو عطا فرمائی وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ کیا کہا؟ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، ایسی رحمت آپ کی۔ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، اگر مٹ جائیں گے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو ہدایت دیتے۔ ابو جہل کے لیے دعا، کون تھا ایسا جس کے لیے دعا نہیں مانگ رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سب سے صفت دی۔ انبیاء کے بعد یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے، کون سی؟ رحمت، مہربانی کرنا۔ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے اللہ نے اس کو سب سے زیادہ یہ صفت رحمت عطا فرمائی ہے، اور سب سے افضل ہے حضرت ابو بکر۔ کیا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارحم امتی بی امتی، ابو بکر۔ خطبے میں سنتے ہیں نا، کیا مانے؟ میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو کون ہے وہ؟ ابو بکر صدیق۔
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے بھی صفت رحمت اپنائیں، بندے بھی اس صفت کو حاصل کریں۔ کیوں؟ جو اس صفت کو حاصل کرے گا اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، خالی انسان نہیں کہا، زمین والے، زمین کی ساری مخلوقات، مسلمان غیر مسلم نہیں، زمین میں کیڑے اور مکوڑے اور جتنی مخلوقات ہیں سب کے اوپر رحم کرو۔ ارحموا من فی الارض، رحم کرو زمین والوں پر، یرحمکم من فی السماء، تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ سنگ دل بن جاؤ، رحم دل بن جاؤ، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جیسا کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا، رحم کرو گے تو رحم ہوگا، اور بے رحمی کرو گے تو بے رحمی ہوگی۔ فرما من لا یرحم لا یرحم، من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گورنر ان کے آئے مقرر کیے ہوئے، تو اتنی دیر میں چند بچے آ گئے چھوٹے چھوٹے۔ امیر المومنین السلام علیکم یا امیر المومنین، اور وہ لپٹنے لگے۔ اور فاروق اعظم جن کی ہیبت سے بادشاہوں کے دل دہلتے تھے، لیکن وہ اشداء علی الکفار تھے، رحماء بینہم تھے، آپس میں بڑے رحم دل تھے، تو بچے لپٹنے لگے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان بچوں کو پیار کیا، ان کو بوسہ دیا، تو وہ گورنر صاحب جو تھے وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ ان بچوں کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، اور میں نے تو کبھی بوسہ نہیں دیا، اپنے بچوں کو نہیں دیا، یہ تو عام رعایا کے بچے ہیں، یہ کہاں؟ اور اس سے تو رتبے میں ہیبت میں فرق آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تمہارے دل سے اللہ نے اگر رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کروں؟ اور اس کے بعد ان کو معزول کر دیا اور کہا تم گورنر بننے کے لائق نہیں۔ جس کو ان بچوں پہ رحم نہیں آتا وہ اللہ کے دوسرے بندوں پہ کیا رحم کرے گا؟ اللہ کو یہ رحمت اتنی پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والوں کو نوازتا ہے، اور رحم کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور بخش دو لوگوں کو تو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اور کہا کس سے؟ جو سب سے رحم دل تھے۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر۔ اور صدیق اکبر کو غصہ آ گیا، جو سب سے رحم دل تھے۔ ان کو غصہ آنے کا مطلب یہ ہے کوئی بہت غصے کی بات ہوگی، ایسے لوگوں کو غصہ بہت دیر میں آتا ہے، اور جس پہ آتا واقعی وہ غصے کا مستحق ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کو غصہ آنا، اور آنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے، غریب آدمی تھے، وہ ان کا پورا خرچ اٹھاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر، ان کے گھر کا پورا خرچ چلتا تو انہی سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو اس تہمت لگانے سے متاثر وہ بھی ہو گئے جو ان کے رشتہ دار تھے، جن کی مدد کیا کرتے تھے صدیق اکبر۔ اب آپ بتائیے کوئی دوسرا کہے تو تکلیف ہوتی ہے، مگر جب اپنا کہے، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی حرم، حضور کی بیوی، تمام امت کی ماں، انہوں نے نقل کر دیا زبان سے یوں ہی۔ جب قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامانی میں،
تو حضرت صدیق اکبر نے اب قسم کھا لی، اللہ کی قسم اس آدمی کی کبھی مدد نہیں کریں گے، اب اس نے بہت دل دکھایا ہے اپنے ہو کے۔ سنتے ہیں کہ اپنے ہی تھے گھر لوٹنے والے، اچھا ہوا میں نے یہ تماشا نہیں دیکھا، اگر دیکھتے تو اور تکلیف ہوتی۔ یہ اپنا آدمی اب قسم کھا لی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت نازل کی، جو لوگ فضیلت والے ہیں، بڑے لوگ ہیں، جو ایمان کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو دولت سے بھی نوازا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، قسم نہیں کھانا چاہیے، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اور پھر کیا کہا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے۔ اللہ مدد کروانا چاہتا ہے، وہ ہیں کون؟ وہ بھی صحابی ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ یہ جو جملہ کہا تو صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ ہاں مالک میں چاہتا ہوں کہ مجھے بخش دیا جائے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑ دی، اور خالی قسم نہیں توڑی، قسم توڑ کر کے کفارہ ادا کیا، اور جتنی مدد کرتے تھے اس سے زیادہ مدد کرنا شروع کر دی۔ اس سے مسئلہ بھی معلوم، کوئی آدمی قسم کھا لے غلط بات پر تو کیا کرے؟ پھر قسم توڑے، اور قسم توڑنا کافی نہیں، کفارہ بھی ادا کرے۔ اگر کوئی قسم کھا لے اپنی ماں سے بات نہیں کریں گے، بیوی سے بات نہیں کریں گے، تو کوئی اچھی چیز ہے؟ قسم توڑے، کفارہ ادا کرے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ تو غرض ہے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بازاری عورت کو معاف کر دیا تھا جو اپنی عزت بیچا کرتی تھی پیشے کے اعتبار سے، جس نے کتے کے معصوم بچے کو کنویں میں موزے سے پانی بھر کر کے پلا دیا، جو خاک چاٹ رہا تھا، گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اللہ نے اس زمانے کے نبی کے بعد وحی بھیجی، اس سے کہہ دو کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اتنی صفت رحمت اللہ کو پسند۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ ایک بزرگ لکھ رہے تھے کتاب، اور اس زمانے میں جو لکھا جاتا تھا وہ اس سے روشنائی سے لکھا جاتا تھا، سیاہی انک، اور ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ ہاں کیا ہوا؟ کہاں مکھی؟ کیا ہوا مکھی کو؟ بتا بھی نہیں رہے کچھ۔ وہ آ کے بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے سوچا اگر ہم نے قلم چلایا ابھی اڑ جائے گی، پیاسی ہے، پی لے تو تھوڑی دیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا، تم نے میری ادنا مخلوق پر رحم کھایا، ترس کھایا ہے، ہم تمہیں معاف کیے دیتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک بزرگ تھے اور ان کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے پوچھا خواب میں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے کہ ایک دن گھر پہ آئے اور بہت بھوکے تھے، سخت بھوک، اضطرابی بھوک، اور گھر پہ پہنچے، کھانے کو کچھ نہیں، کھچڑی بیوی نے بنائی، اور اس کے ساتھ نہ کوئی چٹنی ہے اور نہ گھی ہے، خالص کھچڑی، اور اس میں بھی ڈبل نمک پڑا ہوا۔ کہا جیسے ہی کھایا منہ کڑوا ہو گیا، غصہ تو بہت آیا، لیکن پھر یہ سوچا اللہ کی بندی بھول گئی ہوگی، بے خیالی میں ڈبل پڑ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا تم نے اسے معاف کیا، لہذا ہم نے تمہیں بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، صفت رحمت۔ فرمایا وہ اس لیے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی رحمت کا حال، یہ سوچئے اللہ کس قدر مہربانی کرنے والا اور اپنے بندوں کو کتنا بخشنے والا ہے۔ تمام تعریفوں کے مستحق اللہ کی ذات رب العالمین ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تیسری صفت، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کے دن سے مراد بولو، قیامت کا دن، حساب کا دن، جزا کا دن، بدلے کے دن کا مالک ہے۔
جب بدلے کا دن کا مالک ہے، اس میں دو لفظ ہیں، ایک بدلے کا دن اور ایک مالک۔ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ آج کا مالک نہیں ہے کیا؟ بتائیے، وہ کل کا مالک نہیں ہے، وہ صرف بدلے ہی کے دن کا مالک ہے۔ وہ مالک ہے، وہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، وہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، وہی رحمان الرحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی رحمان الرحیم نہیں، وہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ کیوں مالک کہتے کس کو؟ جس نے کسی چیز کو پیدا کیا اور بنایا اور سنوارا اور سجایا، وہی اس کا مالک ہے۔ عالم، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ سنوارا اور سجایا کس نے؟ اللہ نے۔ ان کی نگرانی کون کرتا؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ لہذا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم لوگوں میں سے کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، اس لیے ہم نے بنایا ہی نہیں۔ یہ آنکھ جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک ہیں؟ دل، دماغ، جسم، جان، کوئی چیز ہماری ہے؟ جان دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا، سب کا مالک وہی ہے۔ جب وہ مالک ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں مگر مالک ہم نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے کرم کیا، رحم کیا، ہماری کمزوری کو دیکھا، ضرورت کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ چیزیں ہمیں دی، استعمال کی اجازت دے دی اس نے، مگر مالک نہیں بنایا۔ مالک نہیں ہم، اپنی جان کے بھی ہم مالک نہیں، دوسری چیز کے کیا مالک ہوتے؟ اسی لیے خودکشی کرنا، بولو خودکشی کا مطلب، جگہ آگے ہے دیکھو، ہے خودکشی کا مطلب آگ لگا لینا، پھانسی لگا لینا، زہر پی لینا اور اوپر سے چھلانگ لگا دینا، جان دے دینا، خودکشی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام۔ کیوں حرام ہے؟ لیکن آپ کی جان تھی نہیں، آپ نے اس کو ضائع کیا کیسے؟ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، مالک تو اس کا اللہ ہے۔ جب دوسرے کی چیز ہے اس میں آپ نے تصرف کیا ہے تو یہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ دانت توڑنا ناجائز، اپنا دانت، آنکھ پھوڑنا ناجائز۔ یہ آنکھ اللہ نے استعمال کے لیے دی ہے، آپ کو مالک تھوڑی بنایا، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ اسی سے مسئلہ حل ہو گیا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے شب رات کے مہینے میں جو کہتے ہیں لوگ حلوہ کھایا تھا، انہوں نے دانت توڑ کے، حضور کے دانت ٹوٹے تھے تو انہوں نے بھی اپنے دانت توڑ کے حلوہ کھایا تھا۔ یہ بات صحیح کیوں؟ وہ تو ولی تھے، وہ تو بزرگ تھے، اور ولی اسے کہتے ہیں جو ناجائز کام کرے۔ ولی تو وہ ہوتا اس کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر سنت کے خلاف کوئی کام اس کا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور یہ تو ناجائز اور حرام کام ہے، یہ لوگوں نے گڑھ لیا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جب امانت ہے، ہم مالک نہیں ہیں تو ہم کسی کو یہ دان بھی نہیں کر سکتے، کسی کو گفٹ میں نہیں دے سکتے ہیں۔ پتہ چلا وصیت کر دی میرے مرنے کے بعد گردہ فلاں کو دے دیا جائے اور آنکھیں فلاں کو دے دی جائیں اور میرا دل فلاں کو دے دیا جائے، آپ ہوتے کون ہیں دینے والے؟ آپ کب اس کے مالک تھے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، مالک نہیں بنایا تھا آپ کو۔ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ امانت چند دنوں کے لیے ہمارے پاس ہے، لیکن حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ یہی مطلب ہے کاہے کا انا للہ و انا الیہ راجعون کا۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कब पढ़ा जाता है? लोग कब पढ़ते हैं? जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो क्या, जब मुसीबत हो, सदमा हो, खिलाफ मिजाज कोई बात पे इन्ना लिल्लाह पढ़ो। लेकिन जब किसी का इंतकाल हो गया, बेटे का, बेटी का, माँ का, बाप का, बीवी का, तो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाह। मतलब ये जो मर गया है आदमी, इसको मारा किसने है? मौत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। और हमें इससे बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा दुख, बड़ा दर्द हो रहा है। अल्लाह क्या फरमाता है? याद करो सबक, इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह की मिल्कियत में हैं। ये भी अल्लाह की मिल्कियत में था, ये अमानत थी तुम्हारे पास। मालिक को हक है जब तक चाहे अमानत रखे और जब चाहे अमानत वापस ले ले। तो यही नहीं था हमारी मिल्कियत में। इन्ना लिल्लाह, अल्लाह हम सब आपकी मिल्कियत में हैं। आज आपने इस अमानत को बुलाया है, कल आप हमें बुलाएंगे। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। अल्लाह ने जो किया है, जुल्म नहीं किया है, अल्लाह मालिक था उसका, और मालिक को हक हासिल है अपनी चीज में, जो चाहे करे, चाहे बेचे, चाहे किसी को गिफ्ट में दे दे, चाहे अपने पास बुला ले, चाहे आपके पास कुछ दिनों के लिए रखे। तो ये तो अमानत थी। याद करो, जब हमने इसको बुलाया तो भूल ना जाना सबक, क्या ये भी हमारी मिल्कियत में था और तुम सब हमारी मिल्कियत में हो। लिहाजा सदमा कैसा, जुल्म कैसा, मालिक ने अपनी चीज में तसर्रुफ किया है। इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के हैं, अल्लाह की मिल्कियत में हैं। मगर गम हुआ, अरे हुआ नहीं हुआ? मिल्कियत तो अल्लाह की, हम भी अल्लाह की मिल्कियत में है, और वो औलाद और वो मरने वाला भी अल्लाह की मिल्कियत में है। लेकिन उसको मौत होने से हमें गम हुआ। अल्लाह कह रहा, गम क्यों तुम्हें हुआ? तुम्हारे पास रहते 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 तुम आदी हो गए थे, तुम्हें मोहब्बत हो गई थी, जुदाई हुई है ना। इस जुदाई के ऊपर तुम्हें गम हो रहा है, फितरी चीज है। मगर क्यों गम कर रहे हो तुम? ये जुदाई ज्यादा दिनों की नहीं है, फिर से तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी। फिर से कैसे मुलाकात होगी? व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब उसी के पास लौटकर जाने वाले हैं। वो पहले चले गए, कुछ दिनों के बाद हम भी जाएंगे। ये बिछड़ना ज्यादा दिन का नहीं, थोड़े दिन का है, हम वहां चले जाएंगे। यूं समझिए, एक अलमारी के दो खाने हैं, एक में कोई चीज रखी थी, उठा के दूसरे खाने में रख दी। यही तो हुआ, इस दुनिया से अल्लाह ताला ने दूसरी दुनिया में मुंतकिल कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, तुम सबको अल्लाह ताला मुंतकिल फरमा देगा। तो क्या इरशाद फरमाया? मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह हर चीज का मालिक अकेले अल्लाह है। जब कोई किसी चीज का मालिक ही नहीं है, मालिक जब वही है, मगर उसने क्या किया? इस्तेमाल करने की हमें इजाजत दे दी। कहा ये तो कोई बात नहीं साहब, गाड़ी हमने खरीदी, हम गाड़ी के मालिक हैं। मकान हमने खरीदा, मकान के मालिक है। अरे है नहीं, ये हमारा मकान है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी जायदाद है, ये हमारी दौलत है, ये हमारा बैलेंस है। मालिक तो हैं। अगर मालिक नहीं है तो हम लोग बेचते भी तो हैं, खरीदते भी तो हैं, गिफ्ट भी तो देते हैं। का जी हाँ, मालिक हकीकत में तो नहीं, हकीकी मालिक तो वही है, लेकिन मजाजन उसने हमें मालिक कुछ दिनों के लिए बना दिया। हकीकी मालिक वो है जो शुरू में भी मालिक हो और आखिर में भी मालिक हो, उसकी मिल्कियत कभी खत्म न हो। हमारी मिल्कियत खत्म हो गई। जो जाहिर पर भी मालिक हो और बातिन के ऊपर भी मालिक हो, वो हकीकत में मालिक होता है। अल्लाह ने बंदों की जरूरत को देखकर कुछ दिनों के लिए मालिक बना दिया। तुम बेच सकते हो, तुम गिफ्ट में दे सकते हो, तुम खरीद सकते हो, लेकिन ये मालिक मजाजी हम हैं, हकीकी मालिक नहीं है। क्यों? मालिक तो वही है। लेकिन जब मालिक जब इजाजत दे दे तो बोलो
اب اگر ہم بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو کیسے بیچ رہے ہیں؟ ویسے تو ہمیں حق نہیں تھا مگر مالک نے اجازت دی۔ ایک غلام ہے کسی کا، مثال کے طور پر وہ غلام اپنے آقا کے تابع ہے جس کا وہ غلام، اگر وہ کسی چیز کو بیچتا ہے تو اس کو بیچنے کا حق حاصل نہیں، لیکن جب مالک اجازت دے دے کہ نہیں اس سے آپ خرید بھی سکتے ہیں اور اس سے آپ بیچ بھی سکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اب اس کا بیچنا اور خریدنا صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہے تو غلام، مالک نہیں تھا، مگر مالک نے اس کو اجازت دے دی۔ اگر غلام بھی سفر میں ہے اور مالک بھی سفر میں ہے، اور سفر کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی آپ نے تو آپ مقیم ہو گئے، نماز پوری پڑھیں گے 15 دن یا اس سے زیادہ، اور اگر آپ نے اس سے کم کی نیت کی ہے 15 دن سے کم تو آپ مسافر ہیں، آپ 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں گے اگر آپ الگ نماز پڑھے ہے یا نہیں۔ تو مالک بھی ساتھ میں ہے اور غلام بھی ہے۔ غلام نے نیت کر لی 15 دن ٹھہرنے کی، مگر مالک نے نیت کی 10 دن ٹھہرنے کی، تو غلام کتنی نماز پڑھے گا؟ کہ جتنی آقا پڑھے گا مالک اتنا ہی پڑھے گا۔ کیوں؟ غلام مالک کے تابع ہے، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار اصل کا ہے، اگر وہ اجازت دے دے تب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک۔ مالک تو آج بھی ہے وہ، لیکن بدلے کے دن کا مالک کیوں کہا؟ وہ دن ایسا ہوگا جس دن ظاہری مجازی ملکیت بھی کسی کی باقی بولو نہیں رہی، کوئی مالک نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی راجہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، سب کے سب آزاد ہیں، ایک ہی مالک ہے بس، اور وہ مالک کون ہے؟ اللہ تبارک فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ بدلے کے دن، اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے ایک بہت بڑا سوال حل ہو گیا، بہت بڑا سوال، بہت بڑی الجھن سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ الجھن ایسی ہے جو نیک لوگوں کو بہت ستاتی ہے، تہجد گزاروں کو بھی، غیر تہجد گزار بھی، سب پریشان ہے۔ وہ الجھن کیا ہے صاحب؟ اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنے حج کیے ہم نے، اتنی تلاوت کی ہم نے، ہمیشہ نیک کام کیا، مگر اس کے باوجود جب دیکھیے نہ کاروبار چل رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، بچے بیمار ہیں، کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، نوکری نہیں مل رہی ہے، مارے مارے پھر رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد، اور جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ جو کفر میں مبتلا ہیں، جو شریعت کے خلاف باتیں بک رہے ہیں، جو اللہ والوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے؟ دھن برس رہا ہے، حکومت کے مالک، تخت و تاج کے مالک، ان کے وہاں لائن لگی ہوئی ہے، پریشان ہے تو مسلمان اور غیر ایمان والے جو ایمان نہیں رکھتے، جو مشرک ہیں، جو سب سے بڑے مجرم ہیں، مگر اس کے باوجود وہ عیش و آرام کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نماز میں ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم پڑھا کرو، کیا پڑھا کرو؟ مالک یوم الدین۔ اگر تم پڑھ لیتے اور اس پہ غور کرتے تو تمہارے ذہن میں یہ سوال ہی کبھی نہ آتا۔ نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اے اللہ یہ کیا معاملہ؟ سجدے ہم کرتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، تلاوت ہم کرتے ہیں، ذکر ہم کرتے ہیں، مگر تیرے جو دشمن ہیں اے اللہ ان کے اوپر برسات ہو رہی ہے نعمتوں کی اور ہم لوگ پریشان ہیں۔ ارے ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال کا جواب کیا ہے؟ اللہ کا مالک یوم، وہ بدلے کے دن کا مالک تم نے غلط سمجھا، تم یہ سمجھے تمہیں نمازوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے، روزوں کو بدلہ دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ کا بدلہ، تلاوت کا بدلہ، نیکیوں کا بدلہ نہیں مل رہا ہے یہاں۔ یہ بدلے کا دن ہے ہی نہیں، یہ ورکشاپ ہے۔ ورکشاپ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہاں کام کرنے کے لیے ہیں آپ، یہ مصنع ہے، یہ کارخانہ ہے،
یا کام کیا جاتا ہے، یہ دارالعمل ہے، عمل کے معنی کام، کام کی جگہ ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تنخواہ نہیں ملے گی، یہاں کیا ہوگا؟ یہاں کام کروایا جا رہا ہے آپ سے۔ اس سے یہ پتا چلا کوئی آدمی چاہے جتنی مصیبت میں مبتلا ہو دنیا میں، یہ نہیں کہا جا سکتا یہ بدقسمت ہے، یہ محروم ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ اس پر غصہ ہے، کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ یا بدلہ تھوڑی مل رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے اور بھری دوپہر میں پھاوڑے چلا رہا، کدال چلا رہا ہے، اور ایک مہینے تک آپ نے کہا یہ تو بڑی مصیبت میں معلوم ہوتا ہے، اور ٹھیکیدار سے کہا بھائی اس کو چھٹی کرو، اس کو کہاں کام میں لگا رکھا ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ میاں کام کریے جا کے، آپ اچھی بھلی میری نوکری چھوڑا رہے ہیں۔ وہ محنت کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ شام کو مجھے دہاڑی ملے گی، اس کو 1 مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، وہ کام کر رہا ہے، ابھی وہ سمجھ رہا ہے ابھی تنخواہ ملنے کا ٹائم نہیں آیا، ابھی ہمیں مزدوری ملنے کا وقت نہیں آیا۔ یہ جو کام میں لگا ہوا ہے وہ سمجھ رہا ہے یہ بدلے کا ٹائم نہیں ہے، بدلے کا ٹائم کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے دل میں آتا ہے مسلمانوں کے اور ہر مظلوم کے آتا ہے، اے اللہ ظلم بہت ہو رہا، ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف ظلم ہے، اور ظالم دندنا رہے، جو چاہ رہے کر رہے ہیں، ان کے اوپر لگام کسنے والا کوئی نہیں۔ اتنے مظالم، اتنے مظالم، اتنے مظالم، اور اس کے بعد سزا نہیں۔ نہ آسمان پھٹ رہا ہے، نہ زمین پھٹ رہی ہے، نہ آسمان سے شعلے برس رہے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بجلی گرا رہا ہے، کوئی سزا نہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر؟ وہی بات، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں نہ نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے اور نہ یہاں گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ آپ بلا وجہ پریشان ہیں، بدلے کے لیے، نیکیوں کے بدلے کے لیے اور گناہوں کی سزا کے لیے اللہ نے ایک دوسری دنیا بنائی ہے، ایک دوسرا عالم بنایا ہے، ایک دوسرا دن رکھا ہے، وہاں ایک ایک چیز کا بدلہ ملے گا، نیکیوں کا بھی بدلہ ملے گا اور برائیوں کی سزا بھی ملے گی۔ لہذا وقت سے پہلے پریشان ہونا یہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے یہ سبق بھلا دیا، کون سا؟ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک۔ اور دنیا میں پورا بدلہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کرتا ہے کہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ بھی تکلیف میں، تو یہ تکلیف ان کی گناہ کی وجہ سے نہیں، وہ تو نیک ہیں، یہ ان کا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ دنیا میں نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ گناہوں کی سزا بھی دنیا میں دیتا ہے، مگر جو اللہ سزا دیتا ہے، جو اللہ جزا دیتا ہے، وہ پورا بدلہ نہیں ہے، وہ ہلکا سا ایک نمونہ ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَى، ہم ان کو چکھائیں گے ادنا درجے کا عذاب۔ کب؟ عذاب الاکبر سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا بدلہ تو ہم حقیقی بدلہ قیامت میں دیں گے، مگر دنیا میں ہلکا پھلکا سا ہم دے دیں گے، یہ پوری جزا نہیں ہے۔ اور پورا نیکیوں کا بدلہ اور پورا نیکیوں کا پورا برائیوں کا بدلہ اس دنیا میں دیا بھی، ارے بولو کیا ہے؟ پورا بدلہ نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا صاحب؟ برائیوں کا بدلہ ہے کیا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کو، مجرموں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ زقوم کا درخت ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ایسا جہنم کا کڑوا درخت ہے، کڑوا پھل ہے، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو ساری دنیا کی چیزیں کڑوی ہو جائے۔ تو سزا ایک آدمی کو دی جائے اور کڑوی ساری دنیا کی چیزیں ہو جائیں، یعنی سزا ایک کو دی جائے اور بھگتے سب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے رحم کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے خلاف ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، پورا بدلہ یہاں نہیں مل سکتا۔ اور نیکیوں کی پوری
پوری جزا بھی یہاں نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ اس لیے کہ نیکیوں کا بدلہ کیا ہے بھائی؟ نیکیوں کا بدلہ کیا ہے؟ ارے بولو نا. جہنم ہے نا؟ صحیح بتاؤ. نیکیوں کا بدلہ جنت ہے. اچھا جنت ہے کتنی بڑی؟ کتنی بڑی جنت ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا عرض السماوات والارض، اس کی چوڑائی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے برابر ہے. ساتوں زمینیں ملا دی جائیں اور ساتوں آسمان ملا دیے جائیں تو یہ جنت کی کیا ہے؟ اور چوڑائی زیادہ ہوتی ہے، لمبائی کم ہوتی ہے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے. اللہ اشاروں میں بات کر رہا ہے، سمجھتا ہمارے بندے سمجھدار ہیں. اللہ کہتا میں نے چوڑائی خالی بتائی ہے، لمبائی تم سمجھو. جب چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ ساتوں زمینیں ملا دی جائیں اور ساتوں آسمان ملا دیے جائیں تو یہ جنت کی چوڑائی ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی؟ اور اس جنت میں کب داخلہ ہوگا؟ نیکیوں کے صلے میں. تو اس دنیا میں اتنی لمبی جنت کہاں سے آ جائے گی؟ آدمی اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو داخل کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ بدلے کا دن کا مالک ہے، بدلہ یہاں ملتا ہی نہیں. اب سوال یہ ہے، ظلم ہو رہا ہے، اللہ نے ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت دے دی. بے شمار مظالم، بے انتہا مظالم ہو رہے ہیں. تو دو شکلیں ہیں، یا تو یہ کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ ظلم ہو رہا ہے جب یہ سزا نہیں مل رہی، لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کچھ ہو اور اللہ کو معلوم نہ ہو. کیوں؟ وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ تمام کھلی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے اور تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے. لہذا اللہ کا علم میں ہے اور اس کے بعد بھی سزا نہیں مل رہی ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کے خلاف ہے. دوسری وجہ، علم میں تو اللہ کے ہے لیکن اللہ اس ظالم کو سزا دینے پر قادر نہیں ہے، عاجز ہے. اللہ سزا کیوں نہیں دے رہا ہے فی الحال؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم کو سزا دینے سے عاجز ہے، قادر نہیں ہے. کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. پھر ظالموں کو بدلہ کیوں نہیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے راضی ہے اور اللہ ظالموں سے محبت کرتا ہے، اسی لیے ان کو سزا نہیں دے رہا، چھوٹ ملی ہوئی ہے. اللہ فرماتا یہ بات بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. جب اللہ کے علم میں بھی ہے اور اللہ سزا دینے پر قادر بھی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے محبت بھی نہیں کرتا ہے، پھر آخر بات کیا ہے؟ سزا کیوں نہیں مل رہی ہے؟ قرآن کی اس آیت نے جواب دیا کیا؟ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. سزا کا دن اس نے مقرر کر رکھا ہے. اس دن ایک ایک چیز کی سزا ملے گی اور ایک ایک چیز کی جزا ملے گی. یہاں تک کہ جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس بے سینگ کی بکری کو سینگ عطا کرے گا اور کہے گا بدلہ لے لے. اور وہ بدلہ لینے کے بعد کہے گا کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ اب تم. جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو جتنے کافر ہیں، ظالم ہیں، سب تمنا کریں گے کیا؟ جس طرح یہ اس کو مٹی اللہ نے بنا دیا، کاش کہ ہم بھی اسی طرح مٹی بنا دیے جائیں. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا. اے کاش میں، ہر ایک کافر کہے گا کاش میں مٹی بنا ہوتا، تو کیوں میں آج کے دن آگ کی بھٹی بنا ہوتا. تو یہ ہوگا جو خدا جانوروں میں انصاف کرے گا وہ اپنے بندوں میں انصاف نہیں کرے گا.
कैसा बदला देगा वो? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रे के बराबर भी अगर नेकी होगी, दुनिया में बदले की जगह नहीं है, आखिरत बदले की जगह है। अल्लाह जर्रे के बराबर नेकी का बदला। तो जर्रा कितना बड़ा होता है? जर्रा देखा है आपने? है बालू में चमकता हुआ जो नजर आता है, बालू में, ये जर्रा है। और जर्रा क्या होता है? चींटी, ये जर्रा है। और जर्रा क्या होता है? जब धूप निकलती है और धूप घर में आती है जिस रोशनदान से, तो आप देखते हैं उस धूप के अंदर छोटे छोटी 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 चीजें उड़ती हुई नजर आती, का ये जर्रा है। अगर इतनी भी नेकी होगी तो अल्लाह उसका बदला देगा जरूर। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये साहब जो दरवाजे पे खड़े हुए हैं, ये भीख मांग रहे, जाओ ये अंगूर का एक दाना तोड़ा का जो दे आओ। वो अंगूर का दाना, एक दाना अंगूर का, और गुच्छा रखा पूरा। और आयशा सिद्दीक़ा की सखावत का मिजाज ये, एक दिन में 80,000 दीनार सदका किए उन्होंने, एक दिन में, एक नशिस्त में बैठे बैठे। और इफ्तार के लिए कुछ ना बचा, रोजे थी। और वो आयशा सिद्दीक़ा क्या कह रही? एक अंगूर का दाना दिया। उसको बड़ी हैरत हुई, एक अंगूर का दाना बता रही। फरमाया, मैं कुरान की आयत का मतलब तुम्हें बता रही हूँ। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो जर्रे के बराबर नेकी करेगा अल्लाह उसको उसका बदला अता फरमाएगा। इस अंगूर के दाने में कितने जर्रे होंगे बताओ? बेशुमार जर्रे होंगे। वहां तो जर्रे जर्रे का अल्लाह तबारक व तआला हिसाब देगा, नेकियों का बदला भी मिलेगा और इसी तरह बुराइयों की सजा भी मिलेगी। कोई मुजरिम छूटेगा नहीं। तब यह कहना कि जजा नहीं मिली, सजा नहीं मिली, ये तो बदले का दिन, बदले का दिन तो वो है। बल्कि ऐसे काम, ऐसी नेकियां जो बंदा करके भूल गया, बंदे को याद भी नहीं, उसका भी बदला कयामत के दिन मिलेगा। अल्लाह कहेगा, ऐ फुला बंदे जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने अमल की वजह से। तो बंदा कहेगा, या रब्बी, ये मेरे रब, अमल तो मुझे कुछ याद नहीं है। क्या? अमल तो मेरे पास कुछ है नहीं। अल्लाह फरमाएगा, तुझे याद नहीं? जब वो रात का वक्त होता था और तू सोता था और करवटें बदलता था तो कहता था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू नींद में होता था, तुझे नींद आती है, मुझे नींद नहीं आती है। ये तेरी नेकियां मेरे पास मौजूद हैं, हमने उन्हीं को कबूल कर लिया और उनकी वजह से जन्नत में चले जाओ। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो अल्लाह जर्रे के बराबर भी नेकियों को बदला अता फरमाएगा और बुराइयों की सजा भी देगा। मालिक यौमिद्दीन है वो। अल्लाह रहमान और रहीम में पहले बताया कि वो माफ़ भी तो करने वाला, बहुत माफ़ करेगा। कहा जी अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन जो उसका हक है वही तो माफ़ करेगा, और जो बंदों का हक है अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा। और बंदों के हक हमने कितने मारे हैं? मारने वाला भी इसलिए मार रहा है, वो जानता नहीं है कि मालिक यौमिद्दीन है, वो एक बदले का दिन है, वहां हमें बदला देना पड़ेगा। और जिसका हक मारा जा रहा है वो भी सोच रहा है मामूली मसला है। आपको पता है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मजूसी का मतलब है आग का पुजारी, आग की पूजा करने वाला। तो उसके दरवाजे के पास से इमाम साहब गुजरे। इत्तिफाक से इमाम साहब के जूते के ऊपर नजासत पड़ गई। क्या पड़ गई? गंदगी, नजासत। तो इमाम साहब ने अपने पैर को जोर से जो पटखा तो नजासत उछल करके उस मजूसी आदमी की दीवार पर गिर पड़ी। इमाम साहब परेशान हो गए कि इसकी दीवार हमसे नापाक हुई है,
بے داغدار ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو یہ مٹی کی دیوار ہے، اور جب مٹی کی دیوار ہے تو کھرچنے سے مٹی جھڑ جائے گی، نہیں صاف کرتا ہوں تو مصیبت ہے، اور صاف کرتا ہوں تو مصیبت ہے۔ اور آج کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس کے دروازے پہ چاہو وہاں پوسٹر لگا دو، جس کی دیوار پہ چاہو لگا دو، کون پوچھنے والا، کون دیکھنے والا؟ مالک یوم الدین کا جن کو یقین ہوتا ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے، وہ پریشان ہیں، یہ نجاست گر گئی ہے دیوار پر، اگر نہیں صاف کرتے تو اللہ پوچھے گا، اور اگر ہم نے صاف کرا تو مٹی جھڑی تو اس کا نقصان ہوگا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی داستان کہانی نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اور ایک شخص آیا، کہا کہہ دو ابو حنیفہ دروازے پہ ہیں۔ وہ آدمی نکلا، وہ گھبرا گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ہوائیاں اڑنے لگی امام صاحب کو دیکھ کر کے، اور اس نے کہا حضرت ابھی پیسہ ہو نہیں پایا، ہم اس لیے آپ کا پیسہ ہم دے نہیں پائے۔ اس پر امام حنیفہ کا قرضہ تھا، وہ امام حنیفہ کا مقروض تھا۔ امام حنیفہ خالی مسلمانوں کو قرضہ نہیں دیتے تھے، بلکہ ہر آدمی ان کے احسان کے نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ مجوسی، آگ کا پجاری، وہ کھٹکھٹا کر چہرہ اس کا ہوا ہو گیا، دھواں دھواں ہو گیا، معذرت کرنے لگا، امام صاحب معاف کر دیجئے، وقت ہو چکا، مگر ہم آپ کا پیسہ نہیں دے پائے، قرضہ ادا کرنے میں دیر ہوئی۔ فرمایا ارے اس کو چھوڑو، اس سے بڑی بات ہے یہاں۔ تو کہا اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کہا میرے جوتے پہ نجاست گری، میں نے جو اسے صاف کرنے کے لیے جھٹکا تو آپ کی دیوار پہ پڑ گئی، اب میں اگر اسے نہیں پاک کرتا ہوں تو خدا پوچھے گا، اور اگر میں اس کو رگڑتا ہوں تو تمہاری مٹی جڑ جائے گی۔ اس نے کہا امام صاحب دیوار کو پاک کرنے سے پہلے آپ ہمارا دل پاک کر دیجئے، اور میں اپنا دل پاک کیے لیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ فرمانا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ظلم، دنیا کے ظلم کی دہائی دے تو گھروں میں ظلم ہو رہا ہے، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بیوی شوہر پہ ظلم کر رہی، اور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں یہ سب، اور مالک یوم الدین نماز میں بار بار کہہ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا، اور ایسا انصاف ہوگا کہ سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، وہ کاہے کے بارے میں پوچھے گا؟ سوچ رہے ہیں ارے کاہے کے بارے میں پوچھے گا؟ سب سے پہلے سوال کاہے کے بارے میں ہوا؟ نماز کے بارے میں، ہے نا؟ روز محشر کی جا گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ محشر کے دن جب جان پگھل رہی ہوگی، سب سے پہلے نماز کی پوچھ گچھ ہوگی، یہی سنا نا؟ لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں کا مطلب اب تک غلط سنا ہے؟ جی غلط نہیں سنا۔ سوال ہوگا عبادت کے بارے میں، اور سوال ہوگا لین دین کے بارے میں، اور سوال ہوگا معاملات کے بارے میں۔ عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور حق میں، لین دین میں، جھگڑے میں سب سے پہلے شوہر اور بیوی سے سوال ہوگا۔ سب سے پہلا جو مقدمہ آئے گا وہ کس کا ہوگا؟ شوہر اور بیوی کا ہوگا۔ اگر تھوڑی سی بھی زیادتی کی ہے میاں نے، آج کر لے، کوئی پرسان حال نہیں، غریب ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔ اور ماں باپ تو خیر کہہ سکتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر اچھا سلوک نہ کیا تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف دلائے گا، اور اس کے بعد نیکیاں وہاں، برائیاں وہاں، بدلہ تو ہوگا نہیں، نیکیاں دلا دی جائیں گی، اور بیوی بہت خوش ہوگی، اچھا ہوا انہوں نے بدلہ دنیا میں نہیں ملا، یہاں مل گیا، ہم جنت پہ چلے جائیں، میاں جائے جہنم میں جایا کرے۔
اور اگر شوہر کے ساتھ بیوی نے خیانت کی ہے، ظلم کیا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، کئی بیویاں ظالم ہیں، کئی شوہر ظالم ہے، اور دونوں نمازی ہیں اور دونوں پڑھ رہے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، مگر اس کے خلاف عمل کر رہے، یقین کہاں ہے بدلے کے دن کا مالک ہے؟ ایک ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا۔ جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں اس میں بھی حساب ہو، جس کے بارے میں ہم معلوم نہیں اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اللہ کہے گا لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا بندے سجن لے جاؤ، یہ پردہ ہے اس کو تلواؤ جا کر، اور 99 رجسٹر اور سب میں برائی لکھی ہوئی، وہ بندہ تھر تھرائے گا اور کپ کپائے گا اور کہے گا اے اللہ اس پردے کی کیا اوقات ہے 99 رجسٹروں کے سامنے۔ اللہ کہے گا جاؤ تو ظلم نہیں ہوگا آج۔ اللہ کے کہنے سے جب بندہ جائے گا تو وہ پردہ جیسے ہی رکھا جائے گا نیکیوں کے رجسٹر میں، 99 رجسٹروں والا پلہ اوپر ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا اور اس کو نجات مل جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ مگر ہم لوگ سمجھتے کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بھی پوچھا جائے گا ووٹ تم نے کس کو دیا تھا، نہیں معلوم ہے؟ ووٹ کس کو دیا تھا؟ تم الیکشن میں کھڑے ہو گئے تھے، تمہیں یقین تھا کہ ہم جیتیں گے نہیں مگر ہم مسلمانوں کے ووٹ کاٹ لیں گے، تم اس لیے کھڑے ہوئے تھے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ووٹ اگر نہیں دو گے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، ووٹ اگر دو گے اور غلط دو گے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف دنیا کا مسئلہ ہے، یہ ہار جیت کا کھیل ہے، ہم مالک ہیں، ہمیں اختیار ہے، ہم چاہے ووٹ دیں اور چاہے نہ دیں، ہم دیں جس کو چاہے دیں، ہم آزاد ہیں، جی نہیں، غلط۔ یہ خالص آخرت کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کا مسئلہ نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی مسئلہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس پر روشنی نہ ہو، رہبری نہ ہو، رہنمائی نہ ہو۔ الیکشن میں، انتخابات میں بھی قرآن اور سنت ہم سے کیا کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، ہم سے کیا لینا دینا، اور صاحب اتنی دیر نفلیں پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، لہذا ہمیں ثواب ملے گا، ووٹ دینے سے کیا ملے گا؟ ہمیں جاتے ہی نہیں ووٹ دینے۔ یہ بھی مجرم ہیں، اللہ کے وہاں ان سے پوچھا جائے گا یہ تم نے نیکی نہیں کی، سمجھ رہے نیکی مگر نیکی ہے نہیں، کیا وجہ؟ کیا جہالت، لا علمی، اور یہ باتیں آپ کو درس قرآن کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گی۔ ہاں الیکشن کے بارے میں کیا مسئلہ؟ الیکشن ہے کیا؟ ووٹ ایک گواہی ہے۔ ووٹ کیا ہے؟ شہادت، دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی دینا، ووٹ گواہی ہے۔ کیا ہے کی گواہی؟ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ پارٹی تمام پارٹیوں میں اور یہ نمائندہ، یہ کینڈیڈیٹ تمام کے تمام نمائندوں میں ملک کے لیے، قوم کے لیے، شہر کے لیے، ملت کے لیے سب سے بہتر ہے، یہ کہہ رہے ہیں، آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اگر واقعی وہ ایسا ہے تو یہ آپ کی گواہی کیسی، سچی ہے جھوٹی؟ سچی ہے۔ اگر سچی گواہی آپ نے دی تو قیامت کے دن اس سچی گواہی پر آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ جس کام پر ثواب ہو وہ کام دنیا کا ہے یا دین کا ہے؟ تو دین کا ہے۔ اور اگر آپ نے غلط ووٹ دے دیا، کیوں؟ پیسے کھا لیے تھے نا، پیسے لے چکے تھے، یہ دباؤ کی وجہ سے، یہ اس لیے کہ ہمارے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے دوست کا مسئلہ ہے زندگی بھر کا، اور وہ نہیں مستحق تھا، اور اگر آپ نے اس کو ووٹ دے دیا، یہ گواہی آپ کی سچی ہے جھوٹی ہے؟ یہ تو جھوٹی گواہی ہے۔ اور جھوٹی گواہی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ معمولی چیز ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا یہ گناہ کبیرہ؟ اور گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر توبہ کے
معاف نہیں ہوتا. اور گناہ کبیرہ کے اندر بھی درجے ہیں, 2 درجے, ایک صغیرہ ایک کبیرہ. صغیرہ چھوٹا گناہ اور کبیرہ بڑا گناہ. مگر صغیرہ بھی ایسا ہے جیسے چھوٹی سی چنگاری, اور کبیرہ ایسے جیسے بڑا سا انگارہ. چھوٹی چنگاری سے بھی نقصان ہوتا ہے اور بڑے انگارے سے بھی ہوتا ہے, اس سے جلدی ہوتا ہے, اس سے مگر نقصان دونوں سے. پھر جو گناہ کبیرہ ہیں, ان گناہ کبیرہ میں بھی سارے گناہ کبیرہ برابر نہیں ہیں, ان میں بھی درجے ہیں. اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا. الا انبئکم باکبر الکبائر, صحابہ سے آپ نے کہا کیا ہم تمہیں بتائیں کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ, تاکہ تم بچ جاؤ. بلا یا رسول اللہ, حضور ضرور بتا دیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, یہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے. وحقوق الوالدین, اور ماں باپ کو آنکھیں دکھانا, غلط لہجے میں بات کرنا. ساری نمازیں اور دینداری سب رکھی رہ جائے گی, رکھی رہ جائے گی. حقوق الوالدین, ساری تلاوت, ذکر, اذکار, محنت, دین کی خاطر محنت سب رکھی رہ جائے گی. اگر کسی نے اللہ کے راستے میں جان بھی دے دی ہوگی اور ماں باپ اس سے اگر خفا ہے تو جنت نہیں, اعراف میں اس کو ٹھہرنا پڑے گا. معمولی گناہ نہیں, بہت بڑا گناہ. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور کسی کو ناحق قتل کر دینا, مسلمان ضروری نہیں, کوئی بھی ہو اس کو ناحق قتل کر دینا, یہ بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے, یہ سب بتا رہے تھے بڑے بڑے گناہ. ایک دم سے آپ نے ٹیک چھوڑ دی, سیدھے ہو کے بیٹھے, اور پھر کہا الا وشہادت الزور, الا وشہادت الزور, الا وشہادت الزور. اور کان کھول کر کے سن لو, سب سے بڑے گناہوں میں سے جھوٹی گواہی دینا بھی ہے. جھوٹی گواہی دینا بھی تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. نبی کیوں؟ جھوٹی گواہی دینے سے حقدار کا حق مارا جائے گا, اور ناحق جو ہے وہ اس حق کے اوپر قبضہ کر لے گا. اور یہ ہوا کس وجہ سے؟ آپ کی گواہی کی وجہ سے. اگر آپ کا باپ کھڑا ہو, اور اگر آپ کا بھائی کھڑا ہو, اور اگر آپ کا رشتہ, قرآن کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, تمہیں گواہی دینا ہے, چاہے تمہاری ذات کے خلاف ہو, چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو, چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو, مگر گواہی کبھی غلط نہ دینا, سچی گواہی دینا. اگر ووٹ میں کھڑا ہوا ہے کوئی آدمی, مستحق نہیں ہے وہ, چاہے ماں باپ ہو, رشتہ دار ہو, فرما غلط گواہی نہ دینا. اور اگر غلط گواہی دی تو جھوٹی گواہی ہے, اور اگر جھوٹی گواہی دی تو پھر کیا ہے؟ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. قرآن نے شرک کے ساتھ جھوٹی گواہی کو بیان کیا ہے. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے, اسی کے برابر کا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی. کتنے لوگوں کو ووٹ دے چکے اسی طرح اب تک؟ مسئلہ ہی نہیں سوچا کبھی, دو آزاد ہے, چاہے دے چاہے نہ دے. اللہ تعالیٰ نے اور کیا کہا؟ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ تم کو یہ الیکشن انتخابات ہوتے ہیں تو تمہارے گھر پہ پرچیاں آتی ہیں, بلایا جاتا, کاہے کے لیے بلایا جا رہا ہے تمہیں؟ گواہی دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ, اور گواہی دینے والوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے گواہی دینے سے. اِذَا مَا دُعُوا, جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے. اگر آپ نے پھر بھی نہیں گئے آپ تو آپ مجرم ہیں یا نہیں بتائیے آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے جانا چاہیے تھا, آپ کیوں نہیں گئے؟ اور اگر آپ نہیں گئے تو آپ نے گواہی بری تو نہیں دی, لیکن آپ نے گواہی کیا کیا؟ چھپا لی آپ نے گواہی. ارے چھپائی نہیں چھپائی؟ ووٹ نہ دینے کا مطلب گواہی چھپا لی. اگر آپ نے گواہی چھپائی تو کیا آپ نیک آدمی, تہجد گزارے چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَمَنْ يَكْتُمْ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی مت چھپایا کرو. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہو, اس کا دل گنہگار. نہ دے یہ بھی جرم ہے, غلط دے یہ بھی جرم ہے. جانتے ہیں کہ ہم جیتے گا نہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں, ووٹ تقسیم ہو جائے,
یہ کیا ہے؟ یہ بھی جرم ہے. کھڑے ہو جائیں کچھ پیسہ مل جائے گا پھر بیٹھ جائیں گے کسی کے حق میں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی جرم ہے. آپ نے کہا یہ ہمارے جاننے والے، ان کو دے دینا، میرے کہنے سے دے دینا، اور نہیں مستحق ہے، یہ سفارش کرنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی جرم ہے. ووٹ گواہی ہے. دوسری حیثیت ووٹ سفارش ہے. سفارش اچھی بھی ہوتی ہے اور خراب بھی ہوتی ہے. اگر اچھی سفارش ہے تو ثواب ملے گا، اگر غلط سفارش ہے تو گناہ ہوگا. قرآن سے سنیے، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو اچھی سفارش کرے گا اور اس سفارش سے جو رزلٹ برآمد ہوگا اس کے اندر اس کو بھی حصہ ملے گا، ثواب ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو بری سفارش کرے گا تو اس سفارش سے جو نقصان قوم و ملت کو پہنچے گا، اللہ فرماتا ہے اس کا خمیازہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. گواہی بھی دینا ہے تو سوچ سمجھ کے دیجئے، سفارش کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کیجئے. تیسری چیز، ووٹ امانت ہے. کیا ہے؟ امانت ہے. امانت کو اس کے مستحق کے حوالے کرنا یہ ایمانداری اور دیانت ہے، اور غیر مستحق آدمی کو تعلقات کی بنیاد پر دباؤ کی وجہ سے دے دینا یہ امانت میں خیانت ہے. فرما لا دین لمن لا امانت لہ، وہ آدمی دیندار نہیں ہو سکتا جو امانت میں خیانت کرے. ولا ایمان لمن لا امانت لہ، اور وہ آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا جو امانت میں خیانت کرے. اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، اذا وسد الامر الى غیر اہلیہ فانتظر الساعہ، جو حالات اب تک گزرے ہیں ملک میں سب کو پتا ہے، اور جو گزر رہے سب کو پتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ جب کوئی عہدہ اور منصب، یہ امانت ہے، کسی غیر مستحق کے حوالے کر دیا جائے، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو. کائے کا انتظار کرو؟ اور قیامت میں بہت آرام ہوگا نا. کیا ہوگا؟ زیر و زبر ہو جائے گا معاملہ، عزت والے ذلیل ہوں گے، کمزور اونچے ہو جائیں گے. فانتظر الساعہ، ہر محکمے میں گڑبڑی ہی پیدا ہو جائے گی اگر تم نے ہوش سے کام نہیں لیا. دوسری چیز، یہ ایک عہدہ، جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں، ممبری ہے، پارلیمنٹ کا ممبر ہے، وزیر ہے، یہ سب عہدے کیا امانت ہیں. اور امانت کا مستحق اگر مسلمان ہے تو مسلمان کو دینا، اور اگر غیر مسلم مستحق ہے تو پھر غیر مسلم ہی کو دینا. یہ نہ دیکھنا کہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے اور یہ مسلمان ہے، یہ اچھی اچھی تقریریں کر رہا ہے، یہ سب کچھ نہیں. مستحق کو دینا. خانہ کعبہ کی چابی اور خانہ کعبہ کی جھاڑو اور خانہ کعبہ کی صفائی اور حاجیوں کو پانی پلانا، یہ سب عہدے اور منصب ہیں. ہر آدمی وہاں افطار بھی نہیں کرا سکتا آج بھی، جس کو اجازت وہی کرائے. خانہ کعبہ کی چابی جن کے پاس تھی ان کا نام تھا عثمان ابن طلحہ شیبی. یہ غیر ایمان والے تھے، مشرک تھے، کافر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ان سے چابی مانگی کہ خانہ کعبہ میں جانا چاہتے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا، بہت ترشروئی سے بات کی. آپ نے فرمایا ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہیں گے ہم دیں گے. کل ذلیل ہو جائیں گے اس دن عرب والے. آپ نے فرمایا عزت والے ہوں گے. خیر چابی دے دی، آپ خانہ کعبہ میں چلے گئے. 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ بلاؤ ان کو جن کے پاس چابی ہے. اور وہ مشرک غیر ایمان والے. چابی آپ نے لے لی اور حضرت علی کہہ رہے ہیں یہ چابی مجھے دے دیجئے. اب کون کہہ رہا؟ حضرت علی. اور حضرت علی کون ہے؟ کتنے بڑے آدمی، خلیفہ بھی ہے، داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں. اور حضور کے چچا موجود، کون؟ حضرت عباس. وہ کہہ رہے حضور ہم پانی پلاتے حاجیوں کو، یہ عہدہ ہے، یہ خانہ کعبہ کی جو چابی والا عہدہ یہ بھی مجھے دے دیجئے آپ. چچا بھی مانگ رہے ہیں اور اتنے درجے والے، علی بھی مانگ رہے اتنے درجے والے. اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے اندر گئے، وہ نماز آپ نے پڑھی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے مستحق کے حوالے کر دو.
خانہ کعبہ سے آپ باہر نکلے، آپ نے کہا عثمان کہاں ہیں؟ یہ آ گئے، اور وہ غیر ایمان والے مشرک، آپ نے کہا لو ہاں کا خالدتن تالدتن، یہ چابی لے لو، یہ عہدہ لے لو، اور یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ رہے گا، اور وہی تمہارے ہاتھ سے چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اور آج تک وہ اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے وحی کے بعد یہ عہدہ مسلمان کو نہیں دیا، کس کو دیا؟ کیوں؟ مستحق ہے، یہ پارٹی کینڈیڈیٹ مسلمان ہے غیر مسلم یہ نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا کیا ہے؟ اس عہدے کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر مستحق ہے، آپ نے اس کو سپورٹ کیا تو آپ نے سچی گواہی دی ہے، اور اگر وہ غیر مستحق تھا اور آپ نے اس کو سپورٹ کیا تو آپ نے جھوٹی گواہی دی ہے، آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، آپ نے بری سفارش کی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، تمہاری وجہ سے یہ نقصان ہوا تھا۔ اب ایک سوال، آخری بات، کہ صاحب ووٹ دیں کس کو؟ اس لیے کہ سیاست کے سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ سب پوتر ہیں نا۔ ساری پارٹیاں، سارے کے سارے نمائندے اس میں جو آتے ہیں زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ووٹ نہ دیں تو آپ نے بتایا تو غلط ہے، تو گواہی چھپا لی، آپ نے مجرم ہیں آپ۔ اور اگر ہم نے دیا، آپ نے کہا کہ وہ غلط تھا، غلط آدمی کو دے دیا تو آپ نے جھوٹی گواہی دی۔ تو اگر دیں تو مشکل، اور اگر نہ دے تو مشکل، بیچ میں پھنس گئے۔ اگر خاموش رہتا ہوں تو دم گھٹتا ہے سینے میں، اگر فریاد کرتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کریں کیا؟ کہ اس کا حل یہ ہے۔ حل کیا ہے؟ ہر آدمی سمجھدار ہے، اللہ نہ کرے کسی کی انگلی میں زہر پھیل گیا، ڈاکٹروں نے کیا کہا؟ خیریت چاہتے ہو تو انگلی کٹوا لو اپنی، آپریشن ہوگا، انگلی کاٹ دی جائے گی، پورا جسم تمہارا بچ جائے گا۔ اور اگر نہیں کاٹی گئی تو پورا جسم میں زہر پھیل جائے گا، اور یہ موت کا پیغام ہے۔ ایسے موقع پر دیہاتی، شہری، پڑھا لکھا، کم پڑھا لکھا، ہر آدمی کیا کرتا ہے یہ بتاؤ؟ کیا کرے گا؟ ارے انگلی کٹوائے گا نہیں کٹوائے گا؟ انگلی کٹوانا اچھی بات ہے، یہ بھی مصیبت ہے، اور پورا جسم میں زہر پھیل جائے یہ بھی مصیبت ہے۔ مگر وہ آدمی عقل سے کام کرتا ہے، کیا یہ چھوٹی مصیبت ہے اور وہ بڑی مصیبت ہے۔ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو ہمیشہ گوارا کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ تمام نمائندوں میں اور پارٹیوں میں یہ دیکھیں، ان میں سے سب تو اچھے نہیں ہیں، مگر ان میں سے نقصان دہ کم کون ہے اور کون زیادہ نقصان دہ ہے ملک کے لیے، وطن کے لیے، قوم کے لیے اور ملت کے لیے، جس نے کون زیادہ نقصان دہ ہے یہ تو بچے بچے کو پتا ہے، مسلمان غیر مسلم سب کو پتا ہے، ملک کے ہر باشندے کو پتا ہے، جاہل اور پڑھا لکھا ہر آدمی جو جانتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس صاف صاف نام لینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ووٹ بکھرنے بھی نہ پائے، تعلقات کی بنیاد نہ ہو، مستحق کو دے دیجیے، بڑے خطرے سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت گوارا کر لیجیے۔ اور یہ بھی دیکھیے، اچھا ان کو دے دیں گے یہ تھوڑے ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتے، یہ دیکھیے تھوڑے ٹھیک ٹھاک نہیں، ان کو دینے سے کام بنے گا نہیں، یہ جیتے ہوتے گا نہیں، یہ ضائع ہوگا۔ اس لیے آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا اللہ کہہ رہا ہے جو ابھی پڑھتے، ابھی پھر نماز میں پڑھو گے کیا؟ اور پڑھ بھی آئے، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر گناہ کرے گا اس کا صلہ ملے گا، اور جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح تمام ایمان والوں اور تمام ملک کے باشندوں کو، مسلمان یا غیر مسلم کوئی بھی ہو،
اللہ تعالیٰ ان کو صحیح صحیح سوچ کر سمجھ کر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور سے، سازشوں سے ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد انور صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ حمیدہ کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد عظیم کی والدہ کی پیر میں فریکچر ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کل آپریشن ہے، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ عقیل عرف شدے کی لڑکی فہرینہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد عراف کی والدہ، محمد نفیس کی والدہ اور محمد سعود کی دادی کی طبیعت خراب ہے، عبدالسلام کی طبیعت خراب ہے، اور محمد نسیم صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن تیری بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے اور اس کی روشنی میں اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے وہ احکامات اور تیرے وہ حکم جو ہمیں معلوم نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے ہم سے اب تک غلطیاں ہوتی رہیں، اے اللہ وہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اے اللہ تیرے ان حکموں کو معلوم کرنے کا شوق اور جذبہ اور طلب ہر امتی کے دل میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کو برکات اور رحمتوں کا اے اللہ ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کے طالب ہے اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں خیریت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کی طرف سے فکروں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جہاں زوجین کے درمیان میں نفرتیں ہیں، کدورت ہے، اے اللہ اس کو الفت اور محبت سے بدل دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں، اے مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، کرم کا، نصرت کا معاملہ فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔